دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ جمع ہو جاتی ہیں اور بہت مشکل وقت میں کسی معجزے کی صورت ساتھ دیتی ہیں۔ انسان تبھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے، اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ تم صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا، تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کے سامنے آ جاتی ہے اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ اللہ آزماتا تو ہے مگر راستے بھی وہی دکھاتا ہے، کیونکہ وہی رب غفور اور رحیم ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ گرانا چاہتا ہے۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ جو رب تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ دعا قبول ہونے سے پہلے آزمائش ضروری ہے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ جب اندھیرا پڑنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپ چاپ تیل بھر دیا کرو، دیکھنا تمہاری زندگی کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان سے ملے ہوئوں پر، اور پھر ان کے بعد والوں پر۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے تو آزمائش اس کے ساتھ رہتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی گناہ نہیں رہتا۔ مصیبت کے وقت پہلا دھیان جس طرف جاتا ہے انسان کا توکل وہی ہے۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز تم سے صرف ایک آزمائش کی دوری پر رکھی ہو۔ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔
حالات اگر برے ہوں اللہ پہ یقین رکھو، کیونکہ خدا جب کچھ چھین لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ مشکلات کی جنگ میں، دکھوں کی یلغار میں سب سے بہترین پوزیشن سجدہ ہے۔ انسان جب تک خود تکلیف سے دوچار نہیں ہوتا اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوتا، اور جب تک اس کو تکلیف کا صحیح ادراک نہیں ہوگا اس وقت تک اس تکلیف میں مبتلا لوگوں کے ساتھ اس کو حقیقی خیر خواہی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ حقیقی خیر خواہی کا جذبہ اس وقت بیدار ہوتا ہے جب حقیقی تکلیف کا احساس ہو۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ راستے ان کے لیے بناتا ہے جو اللہ پر توکل کر کے آزمائشوں کے سمندر پر صبر سے چلتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہے، خیر مانگتے رہے، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں کے گہرے اندھیرے سے نکالا ہے، تو وہ تمہیں بھی جلد دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔